امریکی صدر رواں ہفتے غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے لیے پرامید رواں ہفتے حماس کے ساتھ معاہدہ کرنے کا اچھا موقع ہے۔ کچھ یرغمالی رہا ہو سکتے ہیں۔ ایران کی جوہری تنصیبات کو تباہ کر دیا۔ ایران سے مستقل معاہدے کے لیے نیتن یاہو سے بات کروں گا۔ روسی صدر پیوٹن سے حالیہ فون کال پر مایوس ہوں۔ ایلون مسک کا تیسری سیاسی جماعت بنانا مضحکہ خیز ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جانثاروں کی عظیم قربانی کو سلام۔ ملک بھر میں یوم عاشور کے جلوس، شہداء کربلا کو خراج عقیدت پیش۔ کراچی میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس حسینیہ ایرانیہ کھرا در پر اختتام پذیر ہوا۔ لاہور میں عاشورہ کا مرکزی جلوس نثار حویلی سے برآمد ہو کر امام بارگاہ کربلا گامے شاہ پر ختم ہوا۔ اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، کوئٹہ میں بھی جلوس نکالے گئے۔ ملتان میں استاد شاگرد کے تعزیمیوں سمیت 116 جلوس برآمد ہوئے۔ گجرانوالہ، حیدرآباد، مظفر آباد سمیت مختلف شہروں میں بھی ماتمی جلوس برآمد ہوئے۔ مجالس شام غریبہ میں شہداء کربلا کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ مختلف شہروں میں موبائل فون سروس جزوی معطل رہی۔ بلوچستان کے 7 اضلاع میں فون اور انٹرنیٹ سروس بند رہی۔ وزیراعظم سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ یوم عاشور کے موقع پر ملک بھر کی صورتحال اور سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ دی۔ محسن نقوی نے کہا کہ حکومت نے یوم عاشور کے موقع پر سیکیورٹی کے انتظامات اور عوام کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے تمام تر اقدامات کیے۔ وزیراعظم نے عاشورہ کے انتظامات احسن طریقے سے کرنے پر محسن نقوی کو سراہا۔ صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم آزاد کشمیر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کو مؤثر سیکیورٹی انتظامات پر خراج تحسین۔ وزیر اعظم کی صوبائی انتظامیہ، پولیس، سیکیورٹی فورسز اور رینجرز کی پذیرائی۔ کہا کہ صوبائی حکومتوں اور سیکیورٹی فورسز کی مؤثر و پیشہ ورانہ منصوبہ بندی کی بدولت عوام کے لیے یوم عاشور کا پرامن اور پرسکون انعقاد ممکن ہوا۔ محرم الحرام کے موقع پر پنجاب بھر میں بہترین انتظامات۔ وزیر اعلیٰ کا عوام کی خدمت، گڈ گورننس اور سیکیورٹی انتظامات سے متعلق نیا ریکارڈ۔ گرمی کی شدت کم کرنے کے لیے پہلی بار جلوسوں کے راستوں پر ٹھنڈے پانی کا چھڑکاؤ۔ جلوسوں کی گزرگاہوں کی فوری صفائی۔ یوم عاشور پر بھی امن و امان، صفائی، عوام اور عزاداروں کی مثالی خدمت۔ سب سے بڑے انتظامات میں پہلی بار سائبر پیٹرولنگ کا جدید طریقہ استعمال۔ مریم نواز نے براہ راست تمام انتظامات کی خود نگرانی کی۔ جلوسوں مجالس کی بھرپور سیکیورٹی۔ پنجاب میں 1,08,000 سے زائد پولیس اہلکار سیکیورٹی پر مامور۔ رینجرز نے بھی پولیس کی معاونت کی۔ محرم میں پہلی مرتبہ فیک نیوز کے سدباب کے لیے سائبر پیٹرولنگ۔ صوبائی ڈویژن اور ڈسٹرکٹ میں جامع مانیٹرنگ کے لیے کنٹرول روم قائم۔ عزاداروں کو خوراک اور پانی کی فراہمی، سائے کا بھی اہتمام۔ فیلڈ اسپتال، کلینکس آن ویل سمیت پورا طبی عملہ موجود رہا۔ عزاداروں کے لیے شربت اور لیمو پانی کی سبیلوں کا انتظام۔ سیکیورٹی کے لیے سیف سٹی کیمروں اور ڈرون سے مسلسل نگرانی۔ داخلی و خارجی مقامات پر خصوصی سیکیورٹی گیٹس نصب۔ پنجاب بھر میں محرم کے جلوسوں کے پرامن انعقاد کا مرحلہ مکمل۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی بہترین انتظامات پر سلمان رفیق، صوبائی وزراء، اداروں اور تمام ٹیموں کو شاباش۔ پہلی بار انتظامات کے لحاظ سے بہترین ہی نہیں، پرامن ترین محرم منعقد ہوا۔ سڑکوں کی صفائی کے ساتھ نفرت کی گندگی بھی مٹائی گئی۔ پنجاب بھر میں سیکیورٹی، صفائی اور دیگر سہولیات کے مثالی انتظامات کیے گئے۔ پولیس، ریسکیو، صحت، صفائی اور دیگر اداروں نے بھرپور محنت کی۔ مریم نواز کے تمام سیکیورٹی اداروں کے جوانوں کو خراج تحسین۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی میٹرو بس اسٹیشن کے پل پر آمد۔ نثار حویلی سے برآمد عاشورہ کے جلوس کا جائزہ لیا۔ محکمہ داخلہ پنجاب میں قائم مرکزی کنٹرول روم کا بھی دورہ۔ پنجاب بھر میں 7,500 کیمروں سے جلوس اور مجالس کی مانیٹرنگ کی گئی۔ یوم عاشور پر جگہ جگہ سبیل و لنگر نیاز کا اہتمام۔ عزاداروں کے لیے ٹھنڈے مشروبات کا بھی انتظام۔ ملتان میں یوم عاشور پر 100 من حلیم کی دیگ تیار کی گئی۔ تعزیے کے جلوسوں میں شریک عزاداروں میں تقسیم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا منفرد اقدام۔ عزاداروں کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کیمپ محرم الحرام کا قیام۔ عزاداروں کو لنچ باکس، مشروب اور منرل واٹر پیش۔
یوم عاشور قربانی کے جذبے کو سلام کرنے کا دن ہے۔ پنجاب حکومت نے جلوسوں مجالس کی سیکیورٹی کے لیے بھرپور انتظامات کیے۔ محرم الحرام پر امن و امان کے لیے ہر ایک کا کردار اہم ہے۔ پہلی بار سائبر پیٹرولنگ فورس کو متحرک کیا گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ فرقہ واریت کو ہوا دینے والے عناصر سے مکمل لا تعلقی اختیار کریں۔ نفرت انگیز مواد پھیلانے والی 417 ویب سائٹس کو بلاک کیا گیا۔ قابل اعتراض مواد شیئر کرنے پر متعدد افراد گرفتار کیے گئے۔ آپریشن سندور میں ہلاک بھارتی فوجیوں کو اعزازات۔ شکست خوردہ بھارت بے بسی کی تصویر۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن سندور کے دوران ہلاکتوں کو تسلیم نہ کرنے کے حوالے سے بھارتی فوج شدید اندرونی دباؤ کا شکار۔ بھارتی آپریشن سندور میں بھارتی افواج کو بھاری نقصان ہوا۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کو 250 سے زائد ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت کا مارے جانے والے فوجیوں میں سے 100 سے زائد کو ایوارڈز دینے کا فیصلہ۔ بھارتی فضائیہ کے ہلاک 4 پائلٹس بشمول 3 رافیل طیاروں کے پائلٹس کو بھی اعزازات دیے جائیں گے۔ آدمپور ایئر بیس پر مارے گئے جدید S-400 دفاعی نظام کے 5 آپریٹرز کو بھی اعزازات دینے کا فیصلہ۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں شدید بارشوں سے تباہی۔ مختلف حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 68 تک جا پہنچی، 21 بچے بھی شامل۔ ہیلی کاپٹر، کشتیوں اور ڈرونز کی مدد سے تلاش جاری۔ سان انطونیو شہر سب سے زیادہ متاثر ہوا، مکانات اور گاڑیاں پانی میں ڈوب گئیں۔ چند گھنٹوں میں مہینوں کی بارش کا پانی برسا۔ نظام زندگی ترم بھرم، ہیلی کاپٹرز کے ذریعے متاثرہ علاقوں سے 850 افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ دریاؤں میں طغیانی سے متعدد علاقوں سے رابطے منقطع۔ ریاستی گورنر کا صدر ٹرمپ سے فوری وفاقی ایمرجنسی کے نفاذ کا مطالبہ، کہتے ہیں کہ سیلابی صورتحال میں 41 شہری لاپتہ ہیں۔ سمر کیمپ سے لاپتہ ہونے والی 4 بچیوں کا بھی تاحال کوئی سراغ نہ لگ سکا۔ لاپتہ افراد کی تلاش کا کام جاری رکھیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اموات پر گہرے غم کا اظہار، کہا کہ ہلاک اور لاپتہ افراد کے اہل خانہ ایک ناقابل تصور المیہ کا سامنا کر رہے ہیں۔ ملک میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہے۔ سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ کسی کو معاشرے میں انتشار کی اجازت نہیں۔ ہم سب نے مل کر امن و امان کو یقینی بنانا ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی میڈیا سے گفتگو۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، سیاست بھی ہوگی۔ ایک ٹولہ اسرائیل و بھارت کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ وہ ٹولہ کہہ رہا ہے کہ محرم کے بعد احتجاج کریں گے، عوام اس ٹولے کے ایجنڈے کو مسرت کر دیں گے۔ وفاقی وزیر امیر مقام کا شانگلہ میں تقریب سے خطاب، کہا کہ ہماری دلیر افواج نے بھارتی فرعونیت کو شکست دی۔ پاکستان نے پوری دنیا میں ثابت کیا بھارت اور مودی کا بیانیہ جھوٹا ہے۔